السلام علیکم دوستو، اگر اچھی زندگی آپ کو جینا ہے تو اس ویڈیو میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان سب پر عمل کر لینا۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ چیٹی، شہد کی مکھی اور ہڑہڑ ان جانور کو کبھی مت مارو۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ مجبور لوگ چپ رہتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ ہمیشہ سچ بولنا اور فضول باتوں سے بچنا۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوکھی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکے گا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر سلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اپنی زبان کو بند رکھنا، چغلی، جھوٹ، غیبت، برائیوں اور ادھر ادھر کی باتوں سے بچو۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ صاف دانتوں سے ڈرتا ہے اور انسان آنکھوں سے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عشرہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا نہ کرنا۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کے مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کا سامان پیدا کر لیا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھتا ہے وہ 1 ہفتے کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑوں اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچے کو دانت آسانی سے نکلتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں نیبو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ بات میں سچائی تیار کرنا، سچائی پر قائم رہنا۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو تم ماشاء اللہ کہا کرو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ ویسفار ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا اچھا ہے۔ آنکھ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمسا ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا بس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور کے ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپیہ واپس دے گا۔ مہمان کا احترام کرنا، مہمان کی عزت کرنا۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفے میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر تک بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پڑوسی کی عزت کیا کرو۔ فضول کاموں اور فضول باتوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
پیارے دوستوں، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اور اسی طرح سے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔